پچھلے جمعے میں اسلامی تہذیب اور اس کے خد و خال کے حوالے سے بات کی تھی کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور کیوں کر وہ دوسری تہذیبوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہم نے دو تہذیبوں کے مزید حوالے دیے تھے، ایک ہندو تہذیب اور دوسری مغربی تہذیب۔ وہ مغربی تہذیب کہ جو اس وقت دنیا میں غالب ہے، مسلمان بھی جس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دیگر جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ بھی اسی کے شکنجے میں آہستہ آہستہ کسی جا رہی ہیں۔ اور وہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس کے مصداق اس وقت پوری دنیا میں، کیونکہ میڈیا رابطہ اس میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے، تو وہ ایک بنیاد بنا ہے اس تہذیب کو غالب کرنے میں اور گھر گھر تک اس کے معاملات کو پہنچانے میں۔ اس تہذیب کی کچھ بنیادی خصوصیات کیا ہیں، ہمیں اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن نمبر 1 اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی مغربی تہذیب ہے۔ امریکہ نہیں ہے، برطانیہ نہیں ہے، وہ سب اس تہذیب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جھگڑا ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس مغرب کے اس پیغام کو اور اس کی تہذیب کو دنیا میں ہر ملک اور ہر قوم اختیار کر لے، اور اگر اختیار کر لے تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ باراک اوباما جو ہے یہ مسلمان گھرانے کا فرد تھا۔ جب وہ مسلمان گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود جب وہ امریکہ کا صدر بنتا ہے تو کرتا وہی ہے جو اس کی تہذیب کہتی ہے۔ لندن کا میئر مسلمان ہے جی، ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو وہاں کی تہذیب کہہ رہی ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ مسئلہ مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں رہا، مسئلہ اس تہذیب کا رہا ہے، اس کلچر کا رہا ہے، اس تمدن کا ہے کہ جو بتدریج ہم سب کو ہڑپ کیے چلے جا رہا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں گھس چکا ہے، ہماری اولاد پر حملہ آور ہو چکا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہماری معیشت میں، وہ ہمارے کلچر میں، وہ ہماری معاشرت میں، ہمارے سیاست میں، تمام نظام جو ہے اس کے شکنجے میں کسے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اسلام کا ایک عبادات کا نظام، عقائد کا نظام، کچھ چند ایک رسم و رواج کا نظام، بس باقی سب کچھ ہم اس مغربی تہذیب کے آگے شکست کھا رہے ہیں اور کھا چکے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اپنے دشمن کو تو پہچانیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم نے کیوں کر اس سے بچنا ہے، اور اس کے ہتھیار کون کون سے ہیں اور اس کی بنیادیں کون کون سی ہیں۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں مغربی تہذیب پھلی پھولی اور کس طرح پیدا ہوئی، ذرا اس پر ایک الگ سے وقت درکار ہے۔ لیکن ایک بات جو ان کی آپس میں عیسائیت کے جتنے بھی ممالک تھے ان سب کے درمیان کشمکش، طویل کشمکش کے بعد ایک بات یہ چیز ہوتی چلی گئی کہ انہوں نے اپنے اس معاشرے میں سے یہ بات طے کر لی کہ بائبل کی تشریح کا حق ہر عیسائی کو ہے۔ عیسائیوں کی کتاب بائبل ہے، انجیل ہے، وہ اس کی جیسی تشریح کرنا چاہیں کر لیں، کسی پادری کو اور کسی گرجے کو اور کسی چرچ کو یہ اختیار حاصل نہیں رہا۔ اور اس طرح ان کے اندر ایک مذہب کی نفرت، اس کی بنیاد پر یہ ایک رد عمل پیدا ہوا، اور ساتھ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اجتماعی معاملات میں فیصلہ مذہب سے نہیں
کیا جائے گا بلکہ انسانی عقل کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ اس مغربی تہذیب کی بنیادیں کون کون سی ہیں۔ دیکھیں، اس کی پہلی بنیاد ہے آزادی۔ اس کو آزادی رائے کہیں، اس کو معاشی آزادی کہیں، اس کو سیاسی آزادی کہیں، اس کو انسانی حقوق کی بات کریں، اس کی آزادی کہیں، عورتوں کی آزادی کی بات کریں، ایک فرد کی آزادی کی بات کریں، بنیادی ان کا سمجھ لیں عقیدہ کیا ہے؟ آزادی۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کو نہ معاشرے کو حق ہے، نہ کسی مذہب کو حق ہے، حتیٰ کہ نہ خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو پابند کرے۔ وہ انسان کا اپنا معاملہ ہے اور وہ جو چاہے کرے، وہ اپنی عقل سے سوچے، وہ اپنی خواہش نفس سے فیصلہ کرے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس کو زندگی کے ہر دائرے میں آزادی حاصل ہے۔ ہاں، جہاں پر اس کی آزادی دوسروں کی آزادی میں حائل ہوتی ہے وہاں پر تو اس کو روک دیا جائے گا، ورنہ ایک شخص اگر یہ چاہے کہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ پھرے تو اس کا مسئلہ ہے، دوسروں کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ اور اپنے اس حق کو منوانے کے لیے، یہ غالباً 2000 کے لگ بھگ کی بات ہے، بیجنگ میں بیجنگ +5 کے نام سے ایک وہ کانفرنس بھی ہوئی تھی، وہاں پر سینکڑوں خواتین نے بالکل برہنہ ہو کر جلوس نکالا کہ دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم چاہیں تو کپڑے نہیں بھی پہن سکتے۔ یہ ہے آزادی کا تصور۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہوتی تو شیطان نئے نئے آپ کو چیزیں سجاتا ہے۔ شروع میں یہ آزادی ابتدائی دور میں تھی، پھر کہا گیا کہ جی معاشی طور پر ہر بندہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ یہ آزاد مارکیٹ، یہ آزاد جو ہے وہ کاروبار، یہ ہوتے ہیں نا کہ WTO اور اس طرح کے کتنے بھی مختلف قسم کے جو قوانین بن رہے ہیں، یہ سب اصل میں ان کے پیچھے وہ آزادی کا تصور ہے۔ پھر انسان کو جب آزادی کا حق دے دیا گیا کہ جو چاہے کرے، تو پھر ظاہر شیطان اس کے اندر جگہ بناتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ آزادی کیسی کہ ایک مرد اور عورت شادی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، شادی کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو ان معاشروں میں یہ چیز انسانی حقوق کے نام پر ان کو یہ حق دیا گیا کہ اگر کوئی مرد اور عورت شادی کے بغیر اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ دونوں راضی ہیں، دونوں اپنی آزادی کی خود جو ہے وہ حیثیت کا تعین کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھی مرد اور عورت کی شادی کا کیا تصور ہے؟ مرد مرد سے کیوں نہیں کر سکتا، عورت عورت سے کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارا حق ہے، ہم چاہیں تو کر لیں۔ انہوں نے اس پر اپنی حکومتوں کو مجبور کیا کہ جی آپ کو یہ حق ہمیں دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں کے قوانین میں یہ حق موجود نہیں تھا پہلے۔ انہوں نے کہا آپ کو حق دینا پڑے گا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ یہ آزاد کر دیں، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے کرے، مرد مرد سے جنسی تعلقات قائم کرے، عورت عورت سے کرے۔ تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جب آزادی ہی ہمارا بنیاد ٹھہری ہے تو ہمیں حق ہے نا، دو بندوں کو اعتراض کوئی نہیں، تو آپ کیوں اس میں جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ حکومتوں کو یہ قانون بنانا پڑا۔ اس وقت دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک میں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے، یہ قانون ہے۔ سٹیفن مرد ہے، شادی ہوگی تو وہ آگے لکھے گا سٹیفن شوہر، اور میکالے یہ بھی مرد ہے لیکن یہ آگے لکھوائے گا بیوی، اور وہاں کورٹ کے اندر ان کی شادی باقاعدہ اس کی حیثیت ہوگی۔ عورتیں دو آپس میں شادی کرنا چاہیں ان کو بھی حیثیت حاصل ہوگی۔
اب یہ آزادی کا معاملہ بڑھتے بڑھتے اب گویا کہ تمام حدود جو ہے وہ پار کرتا چلا جا رہا. میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آزادی کا تصور کیا ہے. اس آزادی کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک ایسا علاقہ یا انسان کے پاس ایک ایسا اختیار ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکے، سب کچھ کر سکے، جو چاہے کرے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی آزادی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر کسی دوسرے کی آزادی متاثر ہوتی ہے تو پھر کیا ہو؟ تو پھر وہ بڑا معروف ایک مقولہ مشہور ہوا کہ آدمی کوئی بھی آزاد ہے وہ اپنی بازو کو گھما سکتا ہے جہاں تک کہ کسی دوسرے کی ناک اس کی زد میں نہ آتی ہو، وہ بازو کو گھما سکتا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں قوانین بنائے کہ جہاں دوسرے اس کے اس حق سے اور اس آزادی سے ڈسٹرب نہیں ہوتے وہاں پر اس کو کھلی چھٹی ہے. ساحل سمندر پر مرد اور عورت جو چاہیں کریں، کپڑے اتار دیں، پہنیں، جو چاہیں کریں، ان کو حق حاصل ہے. لیکن سڑک کے اوپر نہیں، کیونکہ وہاں سے تو ٹریفک گزرتی ہے، اور سڑک کے کنارے پر بھی نہیں، اس لیے کہ جب گاڑی چلانے والا ادھر متوجہ ہوگا تو گاڑی ڈسٹرب ہوگی، اس لیے وہاں پر نہیں. آپ کسی سائڈ پر جا کر جہاں پر کسی کو اور کو پرابلم نہیں ہوتا آپ جو چاہیں کر لیں. شراب پینا آپ کا حق ہے، آپ پئیں، جتنی چاہے پئیں. یہ بار بنے ہوئے ہیں، یہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ شراب پئیں، لیکن آپ شراب پی کر گاڑی نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ شراب پی کر گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ کریں گے، کسی کو ماریں گے، اور اس سے دوسرے کی آزادی ڈسٹرب ہوگی. اس لیے آپ کو شراب پینے کا حق حاصل ہے، چار دیواری کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں دوسرے اس سے جو ہے وہ نقصان نہیں اٹھا سکتے، لیکن جہاں دوسروں کا نقصان شروع ہوا وہاں پر آپ کی آزادی روک دی گئی. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانوناً کسی کی آزادی کو روک دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آزادی کو حدود میں رکھنا، اس حق کو حکومت نے خود تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ حکومت نے، ورنہ اگر آزادی کا تصور تھا تو پھر ٹھیک ہے، جو چاہے کرے. آپ نے آخر کار قانون بنائے نا کہ شراب پی کر گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، اس سے دوسروں کا نقصان ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آزادی کے اوپر حدود و قیود طے کر لیے، نافذ بھی کیا، اور اس کا، اس فرد کا اس حق کو کہ وہ جو چاہے کرے اس کو مسدود کر دیا. اگر وہ حکومت کرے، اگر عوام کے مشورے سے ہو تو جائز، اور اگر رب کرے یا رب کا رسول کرے تو پھر ناجائز. مذہب کو حق نہیں ہے کہ آزادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالے. ہاں، حکومت کو حق حاصل ہے، عوام اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. تو جب آپ نے حدود کا فیصلہ کر لیا تو پھر لا محالہ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا جاتا وہاں پر تو عوام فیصلہ کریں گے، لیکن جس معاشرے میں اللہ کو مانا جاتا ہے اور سب لوگ اللہ کو یہ اختیار دیتے ہیں، وہاں پر اگر اللہ کے حکم کے مطابق آزادی کے رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی تو وہ آپ کے ہی اصول کے مطابق وہ درست ہوگی. پھر آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لو جی مذہب نے اتنی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں جی، عورت پر یہ کیا ہوا ہے جی، مرد پر یہ کیا ہوا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان معاشروں میں سے کوئی اس ڈائلاگ اور اس پریشر کے آگے بات کرتا نہیں. جو اوپر سے آتا ہے وہ منوان تسلیم کر لیتے ہیں، قانون سازی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ آزادی کا تصور اتنا بھیانک ہے. اور دلچسپی کی بات ہے کہ اسلام آباد میں باقاعدہ یہ جو آپ آزادی مارچ کی بات نہیں، یہ عورت مارچ کی بات کرتے، وہ یہی تو چاہتے ہیں. آپ نے خبریں نہیں سنی ٹی وی پر؟ ان سے انٹرویو لیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی مرد اور عورت اکٹھا رہنا چاہتا ہے تو حکومت کو کیا تکلیف ہے، ہماری مرضی. اگر مرد اور عورت سے اور مرد سے جو ہے وہ
تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہمیں اس کا حق ہونا چاہیے. یہ ہے وہ آزادی کا بھیانک تصور کہ جس کے نتیجے میں خاندانی نظام بھی تباہ ہوا ہے اور بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم پھر جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے. تو یہ تو آزادی کا تصور ہو گیا. آپ سمجھ لیں کہ اگر ہمارا مذہب اسلام ہے تو ان کا مذہب کون سا ہے؟ آزادی. اس کے بعد دوسرا تصور ان کا جو مغربی تہذیب کا ہے وہ ہے مساوات. بظاہر تو مساوات بڑا خوبصورت لفظ ہے. اسلام بھی مساوات کا درس دیتا ہے. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے، سب برابر ہیں ہر حوالے سے. لیکن ان کا تصور مساوات ذرا تھوڑا سا اس کے علاوہ بھی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی گورے کو کالا، امیر کو غریب، کسی برادری، کسی نسب، کسی سب برابر ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی آزادی کے اعتبار سے بھی سب برابر ہیں. سوئی ان کی آزادی پر اڑی ہوئی ہے. آزادی کے اعتبار سے بھی سب برابر ہیں. آپ نے کراچی کی خبر سنی ہوگی 4-5 دن پہلے کہ وہاں پر ایک شراب خانہ یعنی بار بنانے کی اجازت مانگی گئی اور ایکسائز کے محکمے کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا کہ 15 دنوں کے اندر اگر کسی کو شراب خانہ قائم کرنے کی فلاں جگہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اعتراض ہے تو اپنا اعتراض داخل کرنے، ورنہ ان کو لائسنس دے دیا جائے گا. اسلامی ملک ہے لیکن فالو کس بات کو کیا جا رہا ہے؟ مغربی تہذیب کو. وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے شراب خانہ بنانا ہے کسی آبادی میں تو اس آبادی سے پوچھا جائے گا بھی آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں. اگر اعتراض ہے سنا جائے گا، اور اگر اعتراض بجا ہے کہ جس سے لوگ نکلیں گے، گل گپاڑا مچائیں گے، ہماری جو ہے وہ ہم ڈسٹرب ہوں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ گویا کہ انہوں نے سب کو برابر سمجھا. برابر کن معنوں میں سمجھا؟ کہ شراب خانہ بنانے والے کو بھی آزادی ہے اور شراب خانہ جس علاقے میں بن رہا ہے ان لوگوں کو بھی آزادی ہے. لیکن بالکل اسی طرح اگر آپ محلے میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ قانون وہاں پر بھی لاگو ہوگا. اگر اس مسجد کو بنانے والا مسجد بنانا چاہتا ہے لیکن اس علاقے کے لوگ مسجد نہیں چاہتے تو مسجد نہیں بنے گی. یعنی مسئلہ نیکی اور برائی کا نہیں ہے. ان کے نزدیک نیکی کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے. نیکی بھی مساوات اور برائی میں بھی مساوات. ذرا غور کیا بات میں. اگر چھوٹے اور بڑے سب برابر ہیں تو اس قطار میں نیکی کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی برائی کی اہمیت ہے. قانون کی نظر میں نیکی کو بھی اتنا ہی استحقاق ہے جتنا برائی کو استحقاق ہے. دونوں برابر ہیں. یہ آپ مساوات کا تصور اگر جانچے تو کتنا بھیانک ہے، کتنا افسوسناک ہے کہ نیکی کا کام کرنے، مثلا ایک گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے کونے پر 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کونے پر بیٹھ کر ایک فرد جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. دوسرے کونے پر بیٹھ کر ایک شخص وہ گھاس کی پتیاں گن رہا ہے. گھاس کی پتیاں گن رہا ہے. یعنی ایک طرف بیٹھا ہوا نیکی کا کام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہیں گراؤنڈ کے کونے پر کوئی گھاس کی پتیاں گن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فضول کام کر رہا ہے جس کا نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان، فضول. اور تیسرے کونے پر بیٹھا ہوا شخص شراب پی رہا ہے، اور چوتھے کونے پر بیٹھا ہوا شخص زنا کر رہا ہے. قانون کی نظر میں چاروں برابر ہیں. قانون کی نظر میں شراب پینے والا بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا قرآن پڑھنے والا، اور زنا کرنے والا بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا گھاس کی پتیاں گننے والا. یہ ہے مساوات.
جس مساوات کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، جس کا ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ جی آپ مساوات کا درس دیں، آپ مساوات کی بات کریں، آپ عورتوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس معاملے میں عورتوں کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دیں، عورتوں کو مساوات میں سب کے لیے برابر ہو، بچوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ یہ ابھی فیملی پروٹیکشن آرڈر جو کیا گیا، جس پر میں نے ایک دن بات بھی کی تھی، اس میں یہی ہے نا کہ اگر والدین بچے کو کوئی اصلاح کے لیے بھی تھپڑ مار دیں تو والدین کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی اگر وہ شکایت کرے گا تو، اس لیے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، بچہ بھی بڑا بھی، بچے کا بھی اتنا استحقاق ہے، بے شک وہ اس کا بیٹا ہی یا بیٹی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک تعلق اخلاقیات کا ہے، تربیت کا ہے، کچھ سکھانے کا ہے، تو قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نماز کے لیے اس کو تھپڑ مار رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھا کرو، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے نبی کا کہ 10 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ، ہے کہ نہیں حدیث؟ لیکن قانون کہتا ہے کہ بھئی بچے کو چونکہ تم نے تھپڑ مارا ہے اس لیے ہم تو تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے، نماز کے لیے مارا ہے یا کسی اور کام کے لیے مارا ہے۔ مساوات، تو آپ سمجھے کہ مساوات کیا ہے، کتنی گھنونا تصور ہے ان کے مساوات کا، جو وہ تمام معاشروں پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری اشرافیہ، طبقہ اشرافیہ اور ہمارے مخصوص لوگ اس کو ڈنکا پیٹ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس مغربی تہذیب کی بنیاد ہے وہ ہے عوام کی حاکمیت، عوام کی حاکمیت، جس کو ہم جمہوریت بھی کہتے ہیں، جو مروجہ دنیا میں جمہوریت ہے۔ وہاں پر جو عوام ہیں ان کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر لیں یا حرام کو حلال کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کا تعین کون کرے گا؟ ایک شخص کہاں پر کپڑے پہن کر آئے اور کہاں پر کپڑے نہ پہن کر آئے، اس کی آزادی جو ہے وہ تو بے پایا ہے نا جی، وہ جو چاہے کرے۔ اب آزادی کے تحفظ کے لیے ذرا بات سنیے گا، جب آزادی کو ہر بندے نے ایکسرسائز کیا تو مسائل پیدا ہوئے۔ اب ایک آدمی شراب پی کر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ کہ جی مجھے آزادی ہے، مجھے کون روک سکتا ہے، لیکن اس سے ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب انہوں نے قانون بنایا، انہوں نے سوچا کہ اب اس کو کیسے روکا جائے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہر بندہ آزاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انسان ہے وہ انفرادی طور پر اپنا اختیار ایک اجتماعیت کے سپرد کر دیں کہ اس کے لیے کیا برا ہے اور کیا بھلا ہے، اس کا فیصلہ اجتماعیت کرے گی، اور وہ سب عوام اکٹھے ہو کر کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک پارلیمنٹ کو یا کسی ایک فرد کو صدر بنا کر، وزیر اعظم بنا کر حق دے دیں، اور پھر وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ آپ کی آزادی کو کہاں بڑھانا ہے اور کہاں کم کرنا ہے۔ وہ بنیادی طور پر وہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے یا وہ ووٹ دیا گیا، وہ بنیادی طور پر کس کام کے لیے ہے؟ وہ آزادی کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے کہ ہمیں زیادہ آزادی ملنی چاہیے۔ لیکن جو دوسرے فردوں کی، افراد کی آزادی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے بھی انہوں نے قوم کے سپرد یہ کام لگا دیا۔ قوم نے کچھ لوگوں کو اختیار دے دیا، اب ان کا یہ حق ہے کہ وہ حلال حرام کا جو ہے وہ فیصلہ کریں، وہ جائز اور ناجائز کا فیصلہ کریں۔ یہ ہے جمہوریت، مغربی جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ آج شراب کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ عوام نے اسے منتخب کیا ہے۔ آج وہ خنزیر کے حق میں فیصلہ کر دے کہ خنزیر کھانا جائز ہے تو اس کو حق حاصل ہے، اور اگر وہ خنزیر پر پابندی لگانا چاہے تو اس کو بھی حق حاصل ہے۔ 5 سال کے بعد عوام فیصلہ کریں گے کہ اس نے فیصلہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، ہماری مرضی کے مطابق کیا کہ نہیں۔ اگر عوام خنزیر کے گوشت کو پسند کرتے ہیں اور پارلیمنٹ نے اس پر پابندی لگا دیا تو وہ حکومت بدل دیں گے اور ان کو لے آئیں گے جو خنزیر کے گوشت پر پابندی ہٹا دیں گے۔ میری بات سمجھ رہے؟ گویا کہ جمہوریت بھی آزادی کو پہلے سے بڑھانے
اور آزادی کے تصور کو زیادہ کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جمہوریت کا جو بنیادی تصور ہے، حقیقی تصور، وہ تو اسلام نے بہت پہلے دیا تھا، بلکہ اس سے پہلے یونان سے کسی حد تک اس کا آغاز ہوا تھا۔ جمہوریت کا اور ہماری جمہوریت کا اور ان کی جمہوریت کا کیا فرق ہے؟ لفظ جمہوریت کی بجائے کچھ اور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک عوام خدا ہیں، عوام کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، جبکہ اسلام میں مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عوام یا ان کے نمائندے وہ اللہ کے کھینچے گئے اور اللہ کے نبی کے کھینچے گئے حدود کے اندر رہ کر وہ اپنی آزادی کو، اختیار کو استعمال کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کپڑے اتار دوں، مجھے حق حاصل ہے، لیکن دائرہ کھینچا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہ سطر کے اندر رہو، گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ تمہارا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ بھی میرے دفتر کا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ پورا لباس پہنیں، لیکن میں کسی گھومنے پھرنے والے بندے کو میں ناف سے نیچے اور گھٹنے سے نچلے حصے تک اگر اس نے ڈھانپا ہوا ہے تو میں اس کو نہیں روک سکتا، وہ باہر چلے۔ بعض لوگوں نے لمبی نکر نہیں پہنی ہوتی، وہ آداب کے بے شک خلاف ہو کہیں، لیکن وہ سطر کے اندر ہیں، اور سطر میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اجازت دی ہے، تو گویا کہ وہ پابند ہو گیا نا۔ عورت سر سے لے کر پاؤں تک اس کو پابند کیا گیا، ہاتھ اور چہرے کے علاوہ اس کو باقی سب کور کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو اس آزادی میں اللہ اس کے نبی نے جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگا دی۔ اچھا، یہ اس طرح کی پابندیاں اگر حکومت لگائے تو جائز، اور اگر اللہ اس کا رسول لگائے تو ناجائز ہے، کوئی عقل والی بات۔ لیکن یہ عقل کا پرچار کرنے والے یہ مغرب کے لوگ یہی بات کرتے ہیں۔ جب اپنی باری پر بات آئے، یعنی فرانس والوں نے عورت کے چہرے سے پردہ اور حجاب ہٹانے کا قانوناً حکم دے دیا، لیکن اگر کہیں عورت چہرے کا پردہ کرتی ہے تو اس کو استحقاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان میں چیخم داڑ پیدا ہو جاتی ہے، او یہ کیا ہو گیا جی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ بھی اگر یہاں پر حقوق ہے تو کوئی عورت اگر وہاں چہرہ ڈھانپنا چاہے تو اس کو بھی تو حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ آزادی تو یہ ہے نا کہ جو چاہو کرو۔ تو پھر اپنے ملکوں میں تم مخصوص آزادی کا مطلب سمجھتے ہو کہ جس میں کپڑے اتار کر باہر آیا جائے۔ آزادی تو یہ ہے کہ کچھ چہرہ ڈھانپنا چاہے اس کو آزادی ہو، اور نہ ڈھانپنا چاہے اس کو آزادی ہو۔ گویا کہ نعرہ تم ایک چیز کا لگاتے ہو، عمل تم اس سے ہٹ کر کرتے ہو۔ تو یہ تین تو ہو گئی، آزادی، مساوات اور عوام کی حاکمیت۔ یعنی عوام کی حاکمیت سے مراد ایسی جمہوریت جس میں عوام کو مکمل اختیار حاصل ہے، جائز ناجائز کا۔ جبکہ ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس میں مکمل اختیار کس کا ہے؟ اللہ، اس کے نبی کا۔ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا اصل حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور عوامی نمائندے اور عوام اس دائرے میں رہ کر قرآن و سنت کے قانون سازی کر سکتے ہیں اور احکامات صادر کر سکتے ہیں۔ اور ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، بہت بنیادی فرق ہے۔ ان کے نزدیک انسان خدا ہے، معاشرے کو خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ہمارے ہاں انسان بندہ ہے اور معاشرہ بھی بندگی کرنے والا۔ ہاں، فیصلے کرنے میں وہ جمہوریت کا اور رائے کا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ تو حضرات، یہ تین بنیادی جو چیزیں ہیں مغربی تہذیب کی، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور کچھ اور چیزیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، تاکہ پورے کا پورا یہ مغربی تہذیب کا کچا چٹھا آپ کے سامنے آ جائے کہ آج جس کو ہم اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے، جو قانون کے ذریعے، جو حکومتوں کے اعمال کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ہم پر چیزیں لاگو ہو رہی ہیں، یہ کتنی ہمارے لیے، ہمارے کلچر کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ پوری تہذیب ہے کہ جو ہم پر حملہ آور ہو رہی ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الحمدللہ۔